بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوال کے ساتھ میں ہوں احسن ضیاء۔ ناظرین، ملک کے اس وقت سیاسی منظر نامے کے اوپر احتجاج 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 کی کالیں دی جا رہی ہیں۔ اب پہلی کال جو آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہے، جو یہ ہے کہ 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ملک بھر میں احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس پہ تھوڑی سی کنٹروورسی ہے۔ بہرحال جماعت اسلامی نے اس پہ لیڈ جاتے ہوئے 5 اگست سے پہلے ہی جو ایک اہم ایشو ہے، عوامی ایشو، جس کے اندر آپ سمجھ لیں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں ہیں، اس پر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ جماعت اسلامی کل بروز جمعہ ملک گیر سطح کے اوپر جو ہے احتجاج کر رہی ہے، اور پھر اتوار والے دن، یعنی جو اگلا احتجاج ہوگا وہ اتوار والے دن ہوگا۔ احتجاج میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تو مسلسل ایک احتجاج میں جا رہی ہے، جبکہ جماعت اسلامی اس طرح تو مسلسل نہیں جا رہی، لیکن بہرحال 2 دن جو ہے چوائس چھٹی والے دن انہوں نے چنے ہیں۔ اب عوام ان کی اس کال پر کیا رسپونڈ کرتی ہے تو آنے والا وقت بتائے گا۔ بہرحال احتجاج جو ہے، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی وہ سیاسی جماعتیں جو کہ اس وقت اپوزیشن کے اندر ہے، اگرچہ کہ ہاتھ نہیں بھی ملاتی، لیکن وہ احتجاج کی ایک موڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم امور ہے جس پر آج ہم بات کریں گے۔ پہلا جو اہم مسئلہ جس پر بات کریں گے وہ ہے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور محمد یوسف نے بتایا ہے کہ جناب 40,000 کے لگ بھگ پاکستانی جو ہیں، جو شام، عراق اور ایران وغیرہ جاتے ہیں، وہ غائب ہو چکے ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ پورا سسٹم جو ہے زائرین کا حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے گا، اور پھر اس کے مطابق انہوں نے کوئی اور ایک نیا جو چیز بنائی ہے زائرین کے حوالے سے کہ رجسٹرڈ ہم ان کو کریں گے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ جناب آئیں اور دوبارہ سے رجسٹر ہو۔ اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم ایشو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے اندر اسرائیل نے ایک بڑا حملہ کیا، اور وہاں پر جو دمشق ہے وہاں پر بمبارڈمنٹ کی ہے، اسی طرح جو کہ ایران میں کی تھی۔ اب مشرق وسطیٰ کے اندر یہ جو صورتحال ہے یہ کس طرف جائے گی، کیونکہ شام کے اندر یہ ایک پرسیپشن بھی موجود ہے کہ جناب وہاں جو حکومت انسٹال ہوئی ہے وہ شاید مغربی دنیا کی بیکنگ سے ہوئی ہے۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو وہاں پھر یہ بمبارڈمنٹ کیوں ہو رہی ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا ہم جواب چاہیں گے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو قومی ایئر لائن ہے اس کو برطانیہ نے اجازت دے دی ہے کہ جو سیفٹی ایک اس کے اوپر امبارگو لگائی گئی تھی، جس کے تحت اس کو بند کر دیا گیا تھا، اس کا جتنا بھی آپریشن تھا برطانیہ کے اندر، اس کی اجازت اس کو مل گئی ہے، اب وہ برطانیہ جا سکے گی۔ جہاں تک حکومت کا سوال ہے تو خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب اس کے اندر ذمہ دار ہیں چودھری سرور صاحب، سرور صاحب جو ہیں، جو کہ اس وقت کے وفاقی وزیر تھے اس کے، جن کے دار اختیار میں پی آئی اے تھی، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو اس وقت کے وزیر اعظم ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے اس سے اپنی ایک بڑی فتح قرار دیا ہے، لیکن سوال یہاں یہی پیدا ہوتا ہے کہ چند روز قبل ہم نے ایک واقعہ دیکھا کہ جب ایک کراچی کے مسافر کو سعودی عرب پہنچا دیا گیا، کیا واقعی اس حکومت نے اتنا اچھا پی آئی اے کو کر دیا ہے کہ وہ سوال اٹھائے کہ پچھلی حکومت نے پی آئی اے کے ساتھ کیا کیا یا اس کی کارکردگی کیا تھی؟ میرے ساتھ شریک گفتگو ہے آج کے موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے عبدالعزیز عابد صاحب، جماعت اسلامی کے رہنما ہیں، ان سے بات کریں گے۔ دوسرے میرے مہمان ہیں منصور ملک صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان سے بات کریں گے اس موضوع کے اوپر۔ نوید چودھری صاحب گروپ ایڈیٹر ہیں سٹی 42، وہ بھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے۔ مزید اور بھی لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے عبدالعزیز صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ احتجاج پہ جا رہے ہیں، اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہ چوائس کی جمعہ والے دن اور اتوار والے دن؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حسن بھائی آپ کا اور کونور کا بہت شکریہ، جنہوں نے اس وقت سلگتے مسائل کے حوالے سے اپنا رول ادا کرنے کے لیے بحثیت چینل آگاہی کے حوالے سے لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے حوالے سے ہمیں بھی یہاں پہ دعوت دی تاکہ ہم اپنی بات جو ہے وہاں تک پہنچا سکیں۔ سچی بات ہے، عوام اس وقت انتہائی پریشان، کسی آدمی کو لے لیں وہ بیچارہ پریشان ہے، اور اس پریشانی میں وہ مریض بن چکا ہے۔ بلڈ پریشر، ٹینشن، شوگر، اس جیسی بیماریوں کے اندر وہ مبتلا ہو چکا ہے۔ اور پہلے نمبر پہ بجلی کی قیمتوں کا آپ اندازہ کریں، اس کو کرایہ، میجورٹی ہمارے لاہور کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کرائے کے مکانوں پہ رہتے ہیں، اور عام آدمی جو 2.5 مرلے کے مکان کے اندر ایک کمرے کے اندر رہتے ہیں، رہائش پذیر ایک فیملی 3-4 لوگ ہیں، وہ سچی بات ہے حسن بھائی، وہ ان کا بل جو ہے آپ اندازہ کریں کہ ان کا بل 8,000 10,000 کرائے سے زائد بعض اوقات اس کا بل آ جاتا ہے۔ وہ دفاتر کے اندر چلے جاتے ہیں، ایس ٹی او صاحب کے پاس، چیئرمین، کسی کے پاس ملنے کے لیے ان کے اہلکار کو
تو پتہ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں مریم بی بی کے پاس چلیں. ہر محکمے کے اندر جس محکمے کو آپ پوچھیں تو وہ یہ کہتا کہ مریم بی بی کے پاس چلے جائیں. یہ ایسا سلوگن بنا دیا. اور مریم بہن کو بھی سوچنا چاہیے کہ پورا اس کا جو ہرارکی ہے، حکومت کی جو ہرارکی ہے، کیا اس کے ساتھ یہ نیک نامی کر رہی ہے یا اس کی خیر خواہ ہے؟ کیا وہ اس کے لیے سپورٹنگ ہے یا اس کے لیے بدنامی کا باعث بن رہی ہے؟ ابھی تازہ آپ نے دیکھا ہے 2 بم گرائے ہیں، اور لوگ تو اسرائیل کو ہم یہ تانا دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں کہ اسرائیل نے رات کے اندھیرے کے اندر ایران پہ بم گرائے. انڈیا کو ہم تانا دیتے ہیں کہ اس نے رات کو پاکستان پہ حملہ کیا. ٹھیک ہے، وہ تو ہمارے دشمن ہے، کس کو نہیں پتا کہ وہ دونوں ہی مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری حکومت جو ہے اس وقت، میاں صاحب کی حکومت جو ہے، جو اپنے آپ کا خواہ کہتی ہے، پاکستان کا سب سے زیادہ اپنے آپ کو نجات دہندہ کہتی ہے، اس نے رات کو بم گرائے. ابھی ایک یکم کو انہوں نے 8-10 روپے پیٹرول کی قیمت جو ہے بڑھائی، اور ابھی جو رات گزری حسن صاحب، اس میں رات کے اندھیرے کے اندر بم کرا دیا. اللہ کے بندو، اس طرح تو نہ کرو. یہ عوام جو ہے یہ اس نے آپ کو جھولیاں بھر بھر کے پہلے ووٹ دیے ہیں. اچھا عبدالعزیز صاحب یہ بتائیے گا جی کہ یہ جو بم ہے یہ تو حکومت پہلے سے بھی گرا رہی ہے نا، یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں گرا رہی. جی اچانک جو آپ نے اعلان کر دیا کہ آپ اس پہ احتجاج پر جائیں گے، کیا کوئی پوائنٹ سکورنگ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف سے پہلے آپ عوام کی توجہ کا مرکز بن جائیں؟ نہیں احسن بھائی، دیکھیے جماعت اسلامی تو مسلسل لوگوں کے مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پی ٹی آئی کو آپ دے لیں، پی ٹی آئی کے دوست اپوزیشن میں، اچھی بات ہے. وہ ان کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ اپنے اس وقت جیل میں ہیں، ان کے کچھ اور لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سچی بات ہے جتنی بڑی وہ پارٹی ہے، جس معاملے کے اندر ان کو احتجاج کرنا چاہیے، وہ چیئرمین صاحب کی رہائی کے لیے احتجاج تو کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے، لیکن وہ عوام کے لیے نہیں نکلی. ٹھیک ہو گیا. جماعت اسلامی واحد پارٹی ہے آپ کے سامنے. جماعت اسلامی نے پنڈی کے اندر دھرنا دیا پچھلے سال، اور یہ کمپنیاں تھی جو بجلی کے حوالے سے جو لوٹ مار کر رہی تھی جماعت اسلامی نے، اس کے حوالے تو الحمدللہ اس کے اندر عوام کو ریلیف ہے. اس وقت جو تازہ جو ایشو ہے، آپ کی طرف آتا ہوں ناظرین، منصور صاحب میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے نبی چوئی صاحب نے، اس وقت گروپ ایڈیٹر ہیں سٹی 42، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. چوئی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا چوئی صاحب، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک میں احتجاج کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، دوسری طرف اچانک جماعت اسلامی بھی نکل کر سامنے آ گئی ہے. جمعے کو اور اتوار کو یہ ملک گیر ہڑتال کر رہے ہیں، اور بنیاد ان کی یہی ہے، یا ان کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ مہنگائی ہے، بے روزگاری، اور اس وقت پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں ان دونوں احتجاج کو؟ بہت شکریہ. دیکھیں، حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں کے حوالے سے، اس کے جو اثرات عوام پر، مڈل کلاس اور عام آدمی پر، وہ ناقابل برداشت ہو. اور آپ نے دیکھا کہ تاجر کمیونٹی ہو، ملازم پہ ہو، سرکاری ملازمین جو ہیں، پرائیویٹ ملازمین تو پہلے قسم مزدوری کرنے والے ہوں، ایک فنانشل محسوس کر رہا ہے، ایک عدم اس کو احساس ہو رہا ہے. کبھی یہ کے بلوں کے حوالے سے آتے رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ لگانے کی کوشش کی، اور بڑا اس پر جب ریزسٹنس ہوئی اس کے بعد یہ پیچھے ہٹے. جو نئے لوگ سولر لگائیں گے وہاں پر ٹیکس لگے گا، سستا خریدیں گے بجلی سے آتی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے جا رہے ہیں، پوری دنیا سے سستا ہو رہا ہے، یہاں بڑھتا جا رہا ہے. اشرافیہ کے لیے سوچتے ہیں، اور عام آدمی بھی. چینی کا جو ایک بہت بڑا اسکینڈل جو ہمارے ملک کے اندر ہوا ہے، یہ اب سے نہیں ہے، جنرل یو کے دور سے ہے، اب پھر وہ ہو رہا ہے. تو اگر کارٹونز پر آ سکتے تو گھروں میں بیٹھے. کوئی طریقہ نہیں ہے کہ حکومت کچھ بھی وہ کہے گی ہے وہ نام دہندگی کے ہم نے ایسا ہوا بھی تھا، لیکن اس کو بچانے کے بعد کلیم کرنے بچا لی ہے، سارے کا سارا ووٹ آپ میں ڈالا، تو اس کا تو کوئی جواب نہیں. احتجاج تو ہوگا. اچھا چوئی صاحب، آپ نے کہا کہ احتجاج تو ہوگا، ایک طرف جماعت اسلامی کر رہی ہے، اس کا فوکس وہی ہے جو آپ نے بات کی ہے، لیکن ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ 5 اگست کو جاری ہے. لیکن اگر ہم ان کے پچھلے احتجاج دیکھیں تو ان کے احتجاجوں کے اندر جو ان کا مدعا رہا ہے وہ عمران خان یعنی بانی پی ٹی آئی کی رہائی رہا ہے. مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی، ان کا کبھی فوکس ہی نہیں رہا. تو ابھی آپ کو ان دونوں احتجاجوں میں فرق کیا لگ رہا ہے؟
اس میں بہت زیادہ فرق ہے کہ بانی پی ٹی آئی جب سے جیل گئے ہیں کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے اپنی رہائی کے لیے کوشش نہ کی ہو. احتجاج کرنے کے ذریعے، امریکی کانگریس سے قرارداد منظور کرنے کے ذریعے، ایون اسرائیل کی حکومت نے کے اندر جو انسانی حقوق کمیشن ہے وہاں انہوں نے بھی ایک سرکاری بیان جاری کر دیا تھا وہاں. ابھی آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ انڈیا کا کہ میجر جنرل کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہمارے ایسٹس ہیں جو بی ایل اے، ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی ہے، تو وہ تو ان کا فوکس تو اپنی رہائی ہے. وہ جمائما گولڈ سمتھ طلاق تو ہو گئی ہے لیکن وہ پوری طرح سے ان کی پوری فیملی متعلق ہے، اور اس حوالے سے بہت سارے پریکٹس جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. تو ان کا تو سنگل نکاتی ایجنڈا ہے. جماعت اسلامی جو ہے انہی طور پر وہ تو اس حوالے سے جو عوامی مسائل ہیں وہ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ سیاسی طور پر ان کو ووٹ بینک کے حوالے سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور وہ بہت پیچھے چلے. انہوں نے یہ ایک پوزیشن پہ بھی جو ہے ریٹین کرنی ہے، گین کرنی ہے دوبارہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہیں ان کو بھی مسائل تو یقینی طور پر حافظ نعیم صاحب کے آنے کے بعد بڑے درست انداز میں اجاگر ہو رہے ہیں، لیکن احتجاج جو شکل ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا. وہ ابھی نظر نہیں ہے. اچھا صاحب ساتھ ہی رہیے گا. منصور ملک صاحب کی طرف چلتے ہیں. منصور ملک صاحب آپ کا تعلق ایک بڑے میڈیا گروپ سے، ڈان سے آپ کا تعلق ہے اور آپ پی ٹی آئی کو ہی دیکھتے ہیں زیادہ. تو ایک تو ہم نے دیکھا کہ 5 اگست کو کال آئی، پھر ایک گنڈا پور صاحب کی بات آ گئی کہ جناب وہ 90 ڈیز ہے. کہانی کیا ہے، یہ کہاں کھڑا ہے؟ اور دوسری اس میں ذرا ابھی ایڈ بھی کر دیجئے گا کہ علیمہ خان صاحب اور خود عمران خان صاحب کی جو لیٹسٹ ٹویٹ آئی ہے بڑی خطرناک ہے، جس میں انہوں نے ایک عسکری شخصیت پہ الزام ڈالا ہے کہ جناب اگر مجھے کچھ ہو گیا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میری جان کو بھی خطرہ ہے، مجھے مار دیا جائے گا میرے ساتھ. پھر جیلر کی بات بھی انہوں نے کی ہے کہ جو نیا جیلر آیا ہے مجھے تکلیفیں دینے کے لیے آیا ہے. تو اس میں احتجاج پلس یہ کال، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی احسن بھائی بہت شکریہ آپ کا دعوت دینے کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پرپیچول پروٹیسٹ موڈ میں ہے، وہ ہمیشہ سے یہ رہی ہے، اور جب سے گورنمنٹ ختم ہوئی ہے وہ پروٹیسٹ پہ ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرٹیکولرلی مہنگائی پہ نہیں کر رہی، لیکن اوور آل جو ان کا جو پروٹیسٹ ہے جو تھرو آؤٹ چل رہا ہے وہ ہے کہ رول آف لا ریسٹور کیا جائے. جوڈیشری کا معاملہ ہے، جو جوڈیشری وہ کہتے ہیں کہ بالکل ہتھکڑی لگا دی گئی ہے اس کو. اور پھر یہ جو 26 جو ہے امینڈمنٹ ہے اس کی وجہ سے تو بالکل اس وقت ڈکٹیٹرشپ کا ماحول ہے پورے ملک میں، اور جس طرح کے لاز بنے ہیں اور سب ہر بندے کو خاموش کروا دیا گیا ہے. آپ کوئی بات سڑک پہ کھڑا ہو کے بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ اگلے دن اریسٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی سچویشن میں پی ٹی آئی جو ہے اپنا ایک پروٹیسٹ موڈ میں چل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی خود جو ہے وہ اندر سے بہت کانفلکٹس کا شکار ہے. اس میں بہت سارے گروپس بن گئے ہیں. اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ جو چیئرمین کی بات ہے وہ بھی اس طرح ایکٹیولی پرسو نہیں ہوتی جو جس طرح ان کا خیال ہوتا ہے. مثلا عمران خان صاحب نے خود ٹویٹ کی اور کہا کہ پروٹیسٹ کیمپین شروع کریں، اس میں ایک رول آف لا کا بھی ہے ایشو، اور عمران خان کی رہائی کا بھی ہے، اور تمام جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کا ایشو بھی ہے. تو انہوں نے ایک ٹائم لائن دی کہ 5 اگست کو آپ ایک پروٹیسٹ کریں اور 5 اگست کو پیک پہ لے کے جائیں. لیکن ہوا کیا ہے، اور اس کے بعد اناؤنس ہوا کہ جی ایک پارلیمنٹری پارٹی آئے گی، ان کو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈا پور لیڈ کریں گے، اور وہ لاہور آئیں گے، اور پھر لاہور آ کے ڈیسائیڈ کر کے مشاورت کر کے اناؤنس کریں گے کہ پروٹیسٹ اسٹریٹجی کیا ہے. لیکن اگلے دن فار سرپرائز فار مینی کہ بھئی انہوں نے آ کے 5 اگست کا ذکر ہی نہیں کیا. انہوں نے سمپل کہا جی کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 90 دن پہ لے کے جائیں گے، اور وہ کل سے شروع ہو گئے. وہ 5 اگست بیچ میں سے غائب ہو گیا. اب وہ 90 دن کے بعد کیا کریں گے اس کو بار بار پوچھا گیا، تو انہوں نے وہ جو ہے تنگ آ کے یہ جواب دیا کہ وہ ہم نے اپنے آپ کو ٹائم دیا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ ہم نے سیاست بھی کرنی ہے کہ نہیں. لیکن یہ جو ساری سچویشن ہے اس سے کیا ہوا کہ یہ جو 5 اگست والی کیمپین تھی بالکل سلو ڈیمپن ہو گئی. ڈیمپن ہو گئی کا مطلب ہے کہ اب آپ کو جس دن سے وہ گئے ہیں 3-4 دن ہو گئے ہیں، کوئی پلان نہیں ہے، کوئی پروٹیسٹ پلان نہیں ہے، کوئی ٹھیک ہو گیا پارٹی نہیں ہے. اس پر میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. عابد صاحب ذرا میں تھوڑا سا چوائس صاحب سے اس کے حوالے سے ذرا پوچھ لوں. چوائس صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو گنڈا پور صاحب جو ہیں یہ کس کے ساتھ ہیں؟ 90 ڈیز والی اور 5 والی جو بات ہے، اس کے درمیان میں جو کنٹروورسی ہے، یہ گنڈا پور صاحب پچ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں یا کیا ہے؟
देखिए गंडापुर जो है वो पीटीआई की बका की जमानत है। इमरान खान साहब भी ये नहीं चाहते कि केपीके की हुकूमत जाए। बातें तो वो करते रहते हैं, उनको अंदाजा है कि मासूम ने इस हवाले से बहुत बड़ी गलती की थी जब अपनी हुकूमतें। गंडापुर इस वक्त शख्सियत है जो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान राब्ते कराती है, जब पैगाम पहुंचाती है। आप यूं कह लें, अगर गंडापुर अपनी जगह से सिरक जाए और पावर आए तो बहुत देर लगेगी दोबारा वो माहौल बनाने में। मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह इमरान खान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन कम से कम उन्हें अपनी बात वहां तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। अंदर जेल में तौर पर वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। ये झूठ होता है कि जी बड़ा आजम से और जुर्म से काट रहे हैं। भाई आप क्या है, वो कोई नवाज शरीफ या बेनजीर तो है नहीं जिनकी कोई गारंटी देकर वो बाहर चले जाएंगे। सबको पता है कि वो उनकी जो ट्रेनिंग हुई है वो एहतजाज की है, वो प्रोटेस्ट करने की हुई है, वो गैर पार्लियामेंट अल्फाज हैं वो बाहर के तो एक खत्म जाएंगे, गारंटी देने को तैयार नहीं। अब उनके एस्टेब्लिशमेंट वो सोचते होंगे ना कि अगर आप ये करेंगे तो आपको बनी कर सकते हैं या किसी और रेस्ट हाउस में कर देंगे, यहाँ तक होगा। कुछ अर्से के बाद देखेंगे आपकी बेल हो सकती है, नहीं हो सकती। तो गंडापुर जो है वो दोनों तरफ राब्ता रख के एक तवाज़ुन के साथ चल। अब उनका मजाक का बचना मशहूर आने, लेकिन हकीकत में वो एक तने हुए रास्ते पर चल रहे और कई दफा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी उनको मैं समझता हूँ कि सख्ती उनके पहले से हो जाती है। आपने ये कहा था जैसे 26 नवंबर को आए थे, बात कुछ और थी, और दिया उन्हें पता था कि या समथिंग ये सब बेकार चीजें, इससे कुछ हासिल नहीं होना। पहले भी कई गाने थे, 9 में करनी उससे क्या होगा। तो उन्होंने मुनासिब सोचा कि 3 महीने का टाइम लूं और उसके दौरान उनको और बाकी हो जाएगा। अच्छा अब्दुल अजीज साहब, आप ये बताइएगा, आपने नवी चौधरी की बातें सुनी, अब एहतजाज जो है अगर आप कौम के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं, आपकी जमात भी अपोजिशन के तौर पर है, तो आप ये अपोजिशन जमातें खास तौर पर तरीके इंसाफ के साथ मिलकर क्यों नहीं एहतजाज करते? आप अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिद के साथ कर रहे हैं, आप समझते हैं कि इसके साथ आप कौम को भी साथ मिला लेंगे, यहाँ जो आप इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं उस लेवल पर जाके कर सकेंगे? एहसन साहब, नवी चौधरी साहब ने बहुत अच्छी बात की है। देखिए मैंने पहले भी गुजारिश की है, जमात इस्लामी आवाम की बात कर रही है, जमात इस्लामी आम लोगों की बात कर रही है और मुसलसल कर रही है। हाफिज नईम रहमान साहब जब से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान बने हैं उन्होंने मुसलसल स्ट्राइक किया है। बिजली की कीमतों के बढ़ने पे स्ट्राइक किया है, पेट्रोल की कीमतों पे बढ़ने पे खिलाफ बात किया है, चीनी माफिया के हवाले से बात किया है, और मरियम और बिलावल साहब ने जो वादा किया था कि 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, इस हवाले से बात किया है। हमने हमेशा ही दीगर पार्टियों के, अपोजिशन पार्टियां तो और कोई आपके सामने तो है ही कोई नहीं, और ज़ाहिर है पीटीआई तो एक बहुत बड़ी जमात है। नहीं, हम मानते हैं पीटीआई बहुत बड़ी। हम यही बात कहते हैं ना कि वो खान साहब की भी तो बात करें, यकीनन करें, लेकिन अपने वोटर की तो बात करें ना। जो वो दावा करते हैं कि हमारे इतने % वोट हैं, पाकिस्तान का 70% 80% वोटर हमारे साथ है, तो उसकी तो बात करें ना। खान साहब की बात यकीनन करें, जाहिर है उनका चेयरमैन की बात करनी चाहिए, लेकिन वो वोटर जिसने गली मोहल्ले में सड़कों पर निकलना है, जिन्होंने इनके एहतजाज में शरीक होना है, जिन्होंने 5 अगस्त के प्रोग्राम में शरीक होना है, जिन्होंने पिंडी जाना है, जिन्होंने इस्लामाबाद जाना है, जिन्होंने माल रोड पे आना है, उसकी बात ना करें तो ये कैसे हो सकता है? और वो भी असेंबली के अंदर उनको वोट दें। अभी असेंबलियों के अंदर अभी असम भाई अभी असेंबलियां, अभी चौधरी साहब बेहतर जानते हैं, आप भी जानते हैं, अभी कौमी असेंबली के और सूबाई असेंबली के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी तनख्वाहों में कितने % इजाफा हुआ है, मुझे आप बताएं। कोई बोला उस पर? अभी आप बड़े बड़े जो माफिया हैं अपने यहाँ पे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको करोड़ों की गाड़ियां लेकर दी हैं, क्या परफॉर्मेंस है उनकी? कहने का मकसद यह, इस पे तो वो कोई बात नहीं करते, ना पंजाब असेंबली में बात करते हैं, ना कौमी असेंबली में बात करते हैं, ना सेनेट के अंदर बात करते हैं। तो किस किस्म की अपोजिशन पार्टियां? सिर्फ एक अपने चेयरमैन को छुड़ाने के लिए अपोजिशन। अच्छा, हम उनके साथ हैं, लेकिन सच्ची बात है उनका खुद पता नहीं, जिस तरह चौधरी साहब ने बात की है कि उनका खुद पता नहीं है इख्तियार किसके पास है। बाहर वाले चेयरमैन के पास है, अंदर वाले चेयरमैन के पास है, बात किससे करें? मंसूर साहब, ये जो बात इन्होंने की है कि एक तो ये है कि उनका नुक्ता नजर ही और है, और जो असल एहतजाज की बातें हैं उस पर करते नहीं है। क्या आपको लगता है कि पीटीआई वाले जो असल अवामी इशूज है उस पर एहतजाज नहीं कर रहे? दूसरी बात है कि कितना अहम समझते हैं इस मैसेज को जो कि बानी पीटीआई ने इस वक्त दिया है कि जी मेरी जान को खतरा है अगर मुझे कुछ हो गया, और एक अस्करी शख्सियत के ऊपर वो इल्जाम लगा रहे हैं। तो आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत जब हुई थी तो उससे कबल भी उन्होंने भी इसी तरह कोई 3-4 नाम लिए थे।
تو کیا یہ کوئی کوئنسیڈنس ہے یا کوئی واقعی ان کو جینون اس طرح کے کوئی ایشوز ہیں یا صرف اپنی تحریک کے اندر مومنٹم لانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا؟ جی بالکل. اس وقت ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کو برش آف کر دینا ٹھیک نہیں ہے کہ وہ عوام کی بات پی ٹی آئی نہیں کر رہی. پی ٹی آئی عوام کی بات بھی کر رہی ہے. یہ سب ایشوز پہ انہوں نے وائٹ پیپر بھی نکالے ہیں. یہاں پہ پنجاب اسمبلی میں وہ بہت ساری ریزولوشنز ہیں جن پہ ڈیبیٹس ہو رہی ہے, لاز بن رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو ڈکٹیٹریل رول ہے وہ کسی کو کھڑا ہونے کی اجازت ہی نہیں دے رہا. آپ پروٹیسٹ کریں تو آپ کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. نہیں, یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, پی ٹی آئی کا موقف تو اپنی جگہ پہ. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا پروٹیسٹ تو کر رہے ہیں, ہم کیونکہ روز رپورٹ کرتے ہیں. وہ آج بھی انہوں نے جو چینی کی پرائسز اور پیٹرول کی پرائسز بڑھنے پہ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں وڈرا کی جائیں اور لوگوں کو ریلیف دیا جائے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. لا کے اوپر کام ہو رہا ہے, لا کے سچویشن میں کہ اس کو کس طرح ریکٹیفائی کیا جائے. اس دفعہ جو سخت لاز بنائے گئے ہیں جس میں عوام کو بالکل باندھ دیا گیا ہے کہ وہ کوئی باہر نہیں نکل سکتا, پروٹیسٹ نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے 2 سال سے پچھلے جس طرح کی فسطائیت کی گئی ہے کہ آپ کوئی جھنڈا پی ٹی آئی کا لے کے باہر نکلے تو وہ پکڑا جاتا ہے. تو اس طرح کی جو سچویشنز ہیں اس میں ظاہر ہے وہ ایک ڈرا بیکس ہیں جن کو وہ فیس کر رہے ہیں. اسی لیے آج جو بہت بڑی کیمپین, جو پروٹیسٹ کیمپین ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہو پا رہی کیونکہ لوگ نہیں نکل رہے. لوگ خوفزدہ ہیں کہ لوگ ہر کوئی جو پکڑا جا رہا ہے, جو جیلوں میں ہے, ان کا کوئی پرسانہ حال نہیں. اور جس طرح کی سچویشنز میں وہ وہاں پہ فیس کر رہے ہیں, یہاں پہ اس وقت دیکھیں جو بڑے لیڈر ہیں وہ بھی پریشان ہوئے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کا آپ نے کل سنا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی, وہ ہسپتال میں شفٹ ہو گئی ہیں. تو یہ ساری جو ہیں وہ پریشر ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں سب کے خلاف, جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں. اور اسی لیے لوگ ان کو جو پی ٹی آئی ہے اس کو زیادہ ذرا نظر آتا ہے لوگوں کو کہ وہ ان ایشوز پہ زیادہ بات کر رہے ہیں. اسی طرح جو آپ نے عمران خان والی بات کی ہے, انہوں نے جو کل ٹویٹ کی تھی, انہوں نے وہ خود کہا ہے, وہ کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ 5 اگست تک پروٹیسٹ لے کے جائیں, اور ان کو وہ نظر آ رہا تھا کہ ان پہ سختیاں بڑھا دی گئی ہیں اور وہ مسلسل لائٹ بند رکھی جاتی ہے یا سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جاتا ہے. تو یہ چیزیں وہ ان کو نظر آ رہی ہیں کہ یہ چیزیں اب زیادہ بڑھ رہی ہیں. تو اس کو انہوں نے اپنے جو ہے اپریہنشنز کا ایکسپلین کیا ہے اپنی ٹویٹ میں کہ میں ہو سکتا ہے میری جان کو خطرہ ہو, اور جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے, جو جیل کا عملہ ہے, وہ ہمیں اس کو زیادہ تنگ کرنے کی ٹھیک ہو گیا. نوید چودھری صاحب, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور علیمہ صاحبہ نے بھی کچھ باتیں کی ہیں, بڑی سینسٹیو سی چیزیں انہوں نے کی ہیں, اور اس موقع کے اوپر اور پھر جیل کے اندر ان کو کس چیز کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ جینون ان کو لگتا ہے کہ جو خطرہ ہے؟ اصل میں یہ نا ایک کہنا چاہیے کہ چلا ہوا کارتوس ہے یہ بھی. اس کی ریزن یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب جو کمپین چلا رہے تھے جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف بننے سے پہلے, اس میں جنرل فیض حمید نے اور لوگوں نے یقینی طور پر ان کو یقین کر رکھا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا. وہ بہت آگے چلے گئے اس میں. اس کے بعد جب اس میں ناکامی ہو گئی ان کو, تو انہوں نے یہ مطلب اختیار کی. ظاہر ہے کہ بھی کچھ پلاننگ کے ساتھ ہوا نا, فیض حمید ایسی تو نہیں ہے گرفتار اس وقت. اس میں یہ پلان بنا کہ طرف جو فوکس ہے پریشر سنگل آؤٹ کیا جائے آرمی چیف کو, اور ان پر پریشر ڈالا جائے, اور اسے گھبرا یہ مذاکرات کرنے کے معاملے پر کوئی نہ کوئی رضامند. یہ گیم. اب انہوں نے کل جو فیلڈ مارشل کو مطلب کہا ہے کہ مجھے کچھ ہوا تو رشتے دار ہوں گے بھائی, یہ تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, آپ کی بہنیں بھی کہہ, جتنے آپ کے امریکہ میں سلمے خلیج ذات سے لے کر کون سا بندہ جس نے بات کی امریکہ کی, وہاں تو بار بار کہہ چکے ہیں نا, یہ کوئی چیز تو ہے نہیں. اچھا, فوج کا جو آپ اس بات کو سمجھیں کہ وہ بطور ادارہ کرتے پی ٹی آئی کے بارے میں جو چیزیں پہلے 9 مئی سے بعد میں بطور ادارہ, اس میں پی ٹی آئی کا ایک رول موجود ہے. رول موجود جو ہے آپ خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میرے کیسے ہے نہیں. آپ نے تو جنرل باجوہ کو بات کر دی تھی, یہ تو آپ کی کیپیسٹی ہے. آپ کی پوری حکومت جنرل فیض نہیں چلا, آپ کی قومی سطح پوری کی پوری
वसीम लियाकत आ रहा था, तो आपका के खिलाफ किया। अभी भी क्या है, आप कहते हैं बहुत ले लो, लड़ाई हाँ, अगर तो वो कहें कि मैं इनकलाबी हूँ, मैं खत्म करना, वो ऐसी बात कोई भी नहीं है। वो कहते हैं मैं इनसे बात, मैं फौज से बात करना चाहता हूँ, यानी कि उन्हीं के साथ सौदेबाजी करके कोई ना कोई रिलीफ के चांस है, वहां से गुंजाइश नहीं मिली। उन्होंने अपनी शराब पे उन्होंने आपको आजमा लिया। अच्छा तो जी जी, जो कुछ भी वो कह रहे हैं ये अपने तौर पर वो समझते हैं प्रेशर में डाल रहा हूँ, प्रेशर नहीं आ रहा, मंफी असर आ रहा है। इसके नतीजे में उन्हें कुछ ना कुछ रिलीफ और मिल रहा है, उसका भी कम होता जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन पे शिकार। तो जो लव लेजेंड सलमान अकरम ने इख्तियार किया, आप और कर सकते किस किस्म की गुफ्तगू की उन्होंने और आली हमजा के बारे में, वो सारी दुनिया शिदर थी कि हम इस बंदे को बचपन से सुनते आ रहे हैं या जवानी सुनते आ रहे हैं, बड़ी तहजीब से बात है, ये अंदर की फ्रस्ट्रेशन। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा कि मंसूर मलिक साहब ने अभी एक निशानदेही की कि एक शायद दबाव है जनरली, अगर आप देखा जाए पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आवाज नहीं उठा सकते। इसी तनाजुर के अंदर एक तो सीसीडी का बनना और दूसरा ये है कि फ्रंटियर आपकी जो कांस्टेबलरी है उसको पूरे पाकिस्तान में ले आना, पुलिस के अंडर करके, और उसको सारी एक किस्म के पुलिस वाले इख्तियारात दे देना, ये एक यानी उसके अंदर मजीद भर्तियां भी हो रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो दबाव वाला जो सिलसिला है या जो ये बात कर रहे हैं वहां पर, ये मजीद बढ़ाया जा रहा है, लॉज इस तरह के लाए जा रहे हैं? देखिए ये तो एक नाम दे दिया ना उन्होंने उसको कि वो एंटी राइट्स फोर्स होगी और उसका नाम फेडरल कांस्टेबल रख देंगे। मैं तो इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ। मतलब आप भर्ती भी नहीं करेंगे, और वैसे मेरी इत्तला ये है कि इसको ज्यादातर बलूचिस्तान भाग किया जाएगा कैसे भर्ती करके, लेकिन चलो उसको छोड़ें। मैं इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ। जब पुलिस मौजूद है, पैरामिलिट्री ट्रूप्स मौजूद है, फौज मौजूद है, तो आप उनसे काम लें। ये नई नई फोर्सेस देखें ना, वो तब पारा चनार रोड कई हफ्ते से बंद पड़ी है, वहां मसल की फसाद बड़े खौफनाक हो गए। फिर वहां फौज जाए, पैरामिलिट्री ट्रूप्स जाए, पुलिस जाए, वहां भी एक नई फोर्स खड़ी कर दी, सड़क अभी भी बंद है। अच्छा इस तरह तो ये जो मुल्क होते हैं ना जिसमें वो कहते हैं हम हाइब्रिड टाइप, वहां ये होता है फोर्स बनती है, इसका खर्चा मुझे और आपको फायदा तो उसका कोई होता नहीं, जितना कंट्रोल पहले है वही कंट्रोल रहना ना। अगर आप एसएचओ को कह दें कि भाई ये काम कर, एसएचओ को आप कहेंगे मुराद से, अगर वो फरार है, अगर इमरान रियाज बाहर गया है बरतानिया, तो आपकी वो कैसे चला गया? 3 सेब लिए मैंने और 30 घंटे लगाए, क्या बकवास है। ठीक हो गया, जो लोग करते हैं तो आपकी मर्जी से पड़ा है ना। तो ये नए नए इदारे का खर्चा बेपनाह होगा और हम बराबर होतेंगे। मैं तो नए इदारों को बनाने के सख्त खिलाफ हूं, पहले बहुत। अच्छा अब्दुल अजीज आबिद साहब, मैं थोड़ा सा एक और भी जो टॉपिक है जिस पर हमने बात की थी उस पर भी चलते हैं। ये 40,000 पाकिस्तानी पता चला है कि जी वो गायब हो गए हैं इराक में, शाम के अंदर और इसके अलावा ईरान के अंदर, और हमें वफाकी वजीर साहब अब ये बता रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि हम रीवैम्प कर रहे हैं पूरे सिस्टम को। तो किस तरह देखते हैं कि 40,000 पाकिस्तानी चले, एक तो वो था डिंकी लगा के चले जाते थे, वो समुद्र में डूब जाते थे, कोई यूरोप जा रहा था, अमेरिका जा रहा था, ये शाम में, इराक में, ईरान में जाके बंदे गायब हो जाना, ये कोई समझ नहीं आ रही बात। अहसन साहब, मैं मलिक साहब की एक बात का छोटा सा, बड़ी अच्छी बात की है। देखिए पीटीआई बहुत अच्छा, मैं हम अपोजिशन पार्टी समझते हैं वो है, लेकिन गुजारिश ये है कि वो कागजों में असम्बली के अंदर बात करते हैं बस उस हद तक। वो उन्होंने जो मराहत ली हैं, जो अपने सरकारी हमारे हुकूमती मुंतखब नुमाइंदों ने, क्या जो अपोजिशन पार्टी के नुमाइंदों ने ये इनकार किया कि हम ये मराहत नहीं लेंगे? वो कैसे अवाम के खैर कहाँ हैं, कहाँ निकले हैं? देखिए उन्होंने आपने पहले एक बात की कि वो जमात इस्लामी उनके साथ कैसे चले। कराची के अंदर आपका ऑन रिकॉर्ड है, और चौधरी साहब बेहतर समझते हैं कि रिकॉर्ड था कि उन्होंने मेयर के लिए हाफिज नईमुर रहमान साहब की सपोर्ट का, चेयरमैन साहब ने उनको कह दिया कि जनाब करो, वो लोग डर गए और ओबलाइज हो गए, उन्होंने फायदे हासिल कर लिए। लेकिन अभी तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अभी चंद दिन पहले उन लोगों ने खुद कहा कि भाई हमें तो कोई ऐसा डर वाला मामला नहीं है। तो ये पार्टियां, सच्ची बात है, शुगर माफिया के अंदर आप चले, आपका ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। बाकी जो आपने बात की है ना जी, सच्ची बात है, चौधरी साहब ने फरमाया कि अदारे मजबूत होने चाहिए। अगर हमारे अदारे ठीक हो जाएं तो बाहर जाने वाले वो छुप नहीं सकते वहां पे, वो ऐसी मजाल ही नहीं है। देखिए ये गवर्नमेंट तो कह रही है कि जी हमारा निजाम बड़ा अच्छा है, बड़ा जबरदस्त किस्म का, हमने हर वजारत को चला रहे हैं, और हम ये देखते हैं कि कैबिनेट खुद मंजूरी दे के चीनी बाहर भेज देती है और फिर उसको वापस भी लाने की बात शुरू हो जाती है यहाँ पर। तो यही लोग हैं, ये माफिया हैं ना जी। दूसरा, पहले हम ये देख रहे थे कि अच्छे रोजगार के लिए लोग बाहर जा रहे थे,
لیکن یہاں تو زیارتوں کے لیے لوگ جا رہے ہیں نا ایران میں، شام میں، اور 40,000 از اے بگ فگر، یہ کوئی چھوٹی فگر نہیں ہے، بہت بڑی فگر ہے، جس کو آج ہمیں اچانک بتایا جا رہا ہے وفاق کی طرف سے کہ جناب یہ بندے غائب ہیں، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ حسن صاحب، یہ اداروں کی ایک ناکامی ہے پہلے نمبر پہ. دوسری وجہ بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں خود اپنی چارپائی کے نیچے بھی وہ ڈنڈا مارنا چاہیے، سوچنا چاہیے اس پہ. دیکھیے جب نوجوان بے روزگار ہوگا پاکستان کے اندر، اس کے لیے کوئی مواقع نہیں ہوں گے معاشی، تو کیا کرے گا وہ؟ کسی نہ کسی بہانے، عمرے کے بہانے، زیارتوں کے بہانے وہ نکلے گا. حتیٰ کہ لوگ تو اپنے ڈنکی کے ذریعے جو ہے اپنی جان جو ہے تھیلی پہ رکھ کے دریا پار کرتے ہیں، سمندر پار کرتے ہیں، جنگل عبور کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اگر مجھے یہاں پہ رزق ملے، یہاں پہ میری معاشی حالت بہتر ہو جائے، اگر یہاں پہ میرے گھر والوں کے جملہ اخراجات پورے ہو جائیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے اس انداز کے باہر جانے کے لیے؟ یہ یہاں کی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو سہولیات دے، یہاں پہ روزگار کے مواقع دے، نوجوانوں کو ایڈریس کرے پراپر. یہاں پہ تو جو روٹی کھا رہا ہوتا ہے اسے روٹی کا لقمہ چھینا جاتا ہے. کسانوں سے آپ لوگوں نے روٹی کے لقمے نہیں چھینے. بتائیے گندم کی جو پرائسز ہے کس طرح ادا کی گئی. چینی جب گنا بیچا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ جو سارے شوگر ملز کے مالکان ہیں جو اسلام آباد کے اندر پارلیمنٹ کے اندر تمام پارٹیوں کے اندر گھسے بیٹھے ہیں، یہ سارے ان کا استحصال نہیں کرتے. ابھی آپ جائزہ لے لیں کہ ان کی پیمنٹ جو ہے گنے کی پیمنٹ نہیں ہوئی، جبکہ انہوں نے جو کس طرح کی دیہاڑیاں لگا دی. پہلے چینی بنائی، خرید کے سٹاک کر کے باہر بھیجی، اور اسی طرح اور معذرت کے ساتھ صرف بھیجی بھی نہیں ہے، کاغذوں کے اندر ان کے گوداموں کے اندر پڑی رہی ہے. کیونکہ باثر لوگ ہیں، کیونکہ حکومت ان کی ہے، وسائل ان کے ہیں، ادارے ان کے ہیں، تو سچی بات ہے پھر کس طرف جائیں؟ یہ خود لوگ ذمہ دار ہیں. اور یہ ڈرے اس وقت اس عذاب سے کہ جس وقت یہ لوگ جو ہیں، یہ عوام جو ہے ابھی تو باہر جا رہے ہیں نا، بفر جائیں گے. سچی بات ہے پھر ان حکمرانوں کے گریبان ہوں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. منصور ملک صاحب، اگر تو باہر روزگار کے لیے جاتے ہیں تو لوگ یورپ کا رخ اختیار کرتے ہیں، پھر امریکہ کا رخ اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ جو زیارتوں پہ لوگ گئے ہوئے ہیں ان کا اتنی بڑی تعداد میں غائب ہو جانا، اور پھر اچانک اس کا انکشاف جو ہے آپ کے وفاقی وزیر جو ہیں محمد یوسف صاحب کرتے ہیں، اسے کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک تو یہ چیز ہے کہ بہت بڑی فگر آپ نے بتائی، لیکن ہم اس کو جب ایکومولیٹو فگر کے طور پہ 40,000 کا کہتے ہیں، لگ بھگ 40,000 لگتا ہے کہ بہت بڑا فگر ہے. لیکن کیا یہ ایک دم گئے ہیں یا اوور دا ایئرز یہ سارا فگر ہے کہ بہت سارے سالوں میں کوئی کسی دن کسی وقت کچھ نمبر ہے، کسی وقت کچھ نمبر ہے، اور یہ کومولیٹو نمبر ہے اب جو انہوں نے دیکھا ہے. اب جس طرح اگر تو پہلے یہ نمبر ہوتا تو سارا ری ویمپ کرنے کا اب یہ انہیں کیوں خیال آیا؟ یہی بات ہے نا کہ 16واں کی گورنمنٹ میں بھی کر سکتے تھے، شروع میں بھی کر سکتے تھے. اچانک بتانے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ انہیں اب پتہ چلا ہے کہ جناب تو آئیڈینٹیفائی اب ہو سکا نا، یا انہوں نے کوئی اس پہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ جی یہ لوگ گئے ہیں اور یہ واپس نہیں آئے، یا ہو سکتا ہے کہ ادھر جو جہاں پہ ایران، شام میں، عراق میں گئے ہوئے ہیں ان لوگوں نے رپورٹ کیا ہو کہ یہاں پہ آپ کے انلیگل ریزیڈنٹس جو یہاں پہ زیارتوں پہ آئے ہوئے تھے وہ یہیں پہ بیٹھے ہیں. تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کوئی نہ کوئی ڈسکشنز چل رہی ہوں گی، اور یہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور عبدالعزیز صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جب اب یہاں پہ روزگار ہی نہیں ہے تو لوگ کہیں نہ کہیں تو ٹکر ماریں گے، کہیں پہ باہر نکلیں گے. اب جو یورپ کی طرف اب شاید جانا مشکل ہو گیا ہے، بہت سارے چیکس لگ گئے ہوئے ہیں، تو لوگوں کو تو اب جہاں پہ بھی رستہ مل رہا ہے وہ وہاں جا کے اپنا روزگار کمانے کی یا زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں اب یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ لگ گیا ہے تو آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان حکومتوں سے مل کے ان کو واپس لے کے آئیں. اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بٹھا کے ان سے ڈسکشن کی جائے، ان سے پوچھا جائے اور ان کا پورا ایک سائیکولوجیکل انالیسس کیا جائے کہ یہ کیوں گئے تھے، کیوں چھوڑ کے کس طرح سلپ ہو جاتے ہیں، کیوں ہو جاتے ہیں. اس پہ پوری ایک ریسرچ کر کے ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی چاہیے کہ آئندہ بھی جو لوگ جو زائرین جا رہے ہیں وہ ان کو کیا اسٹرینجنٹ میئرز لیے جائیں کہ وہ سلپ نہ ہوں اور ان کو واپس بلایا جا سکے. اچھا نوید صاحب، یہ والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. کچھ عرصہ قبل ایک خبر اس طرح کی بھی آئی تھی، اس طرح کی افواہیں بھی تھیں، بات بھی کی جا رہی تھی پاکستان کے اندر کہ شاید شام کے اندر یا عراق کے اندر جہاد کے لیے یہاں سے پاکستانی جا رہے ہیں. اب جب اس فگر کو ہم دیکھتے ہیں تو اگر تو روزگار کے لیے جا رہے ہوں تو ابھی میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈنکی لگاتے ہوئے ادھر سے کوئی ایسا راستہ نکل آیا ہے ایران عراق سے کہ لوگ یورپ کی طرف جا سکیں. وہاں تو پہلے اتنا مسائل ہے کہ وہاں سے جانا تو بہت مشکل ہے. تو باقی قبرص کی طرف سے یا کسی ترکی کی طرف سے آپ جا سکتے ہیں، لیکن یہاں سے فگر اتنی بڑی تعداد میں غائب ہو گئی 40,000. اب یہ فگر زیادہ بھی ہو سکتی ہے. کیوں نہیں حکومت کو پتا چلا؟ اور دوسرا اس کے اندر آپ کو لگتا نہیں کچھ فشی گیم ہے کوئی؟ حکومت کو سارا پتا ہے، اس میں کوئی کام ہی نہیں.
اب شاید ایران چونکہ اس وقت بڑی پوزیشن پہ آ چکا ہوا ہے، اب جو آج کی اطلاع یہی ہے نا کہ اگست تک کیا جائے گا، اس کے بعد پھر دوبارہ کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے کہ ہفتے کے لیے تقریباً تیاری ہے. جو نیٹن یاہو کیا اس میں جو علامے جاری نہیں کیا گیا تو کسی بھی ٹائم کو حرکت ہو سکتی ہے. تو پاکستانی کام کہ جو لوگ جان جاتے ہیں جاتے ہیں کام کرتی ہے، یہ وہاں لڑتے رہے ہیں، خود ایجنسیوں پاکستان کے اندر ان کے لوگ ہیں، ادھر سے ٹی ٹی پی کے لوگ آتے ہیں جو وہاں سے جو واپس آتے ہیں بجائے بریفنگ کرنے کے ان کو عام علاقوں میں رہتے، وہ کچھ ایسے بھی ہوں گے اور روزگار کے لیے ہوں گے، بھیک مانگ رہے ہوں گے، یہ تو بھی ہوتا ہے. اس میں ایک کوشچن وہ بھی ہے جو عدالت میں کوئی چیز ایسی نہیں میں نہ ہو 30 سے 1000 دے دیا تو میرے خیال کے اس میں کوئی نئی چیز ہے. ہاں اب کیونکہ ایران اتنا بڑا ہے، جیسے بی ایل اے کے بہت آ گیا انہوں نے ٹھکانے بتانے شروع کیے ہیں، پھر بھی بڑھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آپ جو لوگ سے آ رہے ہیں یہ ٹریس کر کے ناقابل قبول ہے، وہ میرا اندازہ ہے. یہ پاکستان کی ریاست کے معاملے سے پہلے بھی فرق بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا چاچا صاحب یہیں پہ ایک کوشچن ایڈ کر لیجئے گا. شام کے اندر اسرائیل نے پھر وہاں بمباری کر دی ہے دمشق کے اندر، خاصی ان کے جو اس وقت سربراہ ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، ان کی جو اہم سرکاری عمارتیں ہیں، شخصیات ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایک پوائنٹ یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید شام کے اندر جو ہے ایسی حکومت انسٹال ہوئی ہے جس کو یورپ کی حمایت حاصل ہے یا امریکہ کی حمایت حاصل ہے، لیکن اب اسرائیل کا وہاں پر ایک دم اٹیک کرنا، اس کو کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ پوری دنیا کی بات کہہ رہی ہے، ویسے نہیں. یہ بشار الاسد جب تک وہاں پہ رہے ہیں وہاں پر اسرائیل بہت پرسکون رہا ہے. پھر انہوں نے چند مدد حزب اللہ کے جو علاقے میں آتے تھے، پھر آپ کے علم میں ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر جب یہ شرح صاحب آئے ہیں تو پوری دنیا میں چھوڑ دیا کہ یہ تو القاعدہ سے مسئلہ. پھر انہوں نے قطع تعلق کیا، اس کے بعد سعودی عرب نے اور ترکی کو ضرورت تھی اردو بیلٹ کے والے سے، تو اسرائیل تو انہیں کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، وہ تو سمجھتا ہے شاہدین ہے. پھر ٹرمپ نے کیا کہ انہوں نے ان کو ایک موقع دیا کہ ان کے کہنے پر، محمد سلمان کے کہنے پر اور پرتگال کے کہنے پر کہ ہم مدد کر لیتے ہیں، لیکن ان کے دل میں بھی چور تھا کہ جو لوگ اگر آگے اب ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سویدا کا ایک علاقہ ہے وہ رہ رہے تھے جو اسرائیل کی سپورٹ کرتے تھے، ان کی لڑائی ہوگی سنی کی بات، وہاں فوج پہنچی، فوج نے 50 سال کے بعد اس ایریا کے اندر یہ ہوا کہ سیریا کی اسرائیل کی سرحد پر پہنچ، اسرائیل نے صورتحال کو اور امریکہ سے شام پر حملہ کر دیا. نہیں ہے روس کی خبر رساں ایجنسی چلا چکی ہے کہ بشار الاسد نے پہلے تمام تنصیبات، تمام اسلحہ ڈیپو، تمام ہوائی جہاز، ایک ایک چیز کا میپنگ کی اور اسرائیل نے چن چن کے بمباری کر کے مکمل طور پہ تمام اسلحہ ہے، ٹینک ہر کچھ بھی نہیں ان کے پاس. تو یہ تو ان کے بھی لمحے ہیں. اور اب ظاہر ہے اسرائیل یہ جو مجاہدین کی جو فورس ہے یہ الٹیمیٹ اب ان کا ادھر سے بھی سپورٹ ہے، کچھ اور متوسط لوگوں سے بنے گی. تو اس سے پہلے ہم یہاں بڑی بمباری کر کے یا لوگ ہیں کریں کہ ان کو مار کے پورے ملک میں پہلے بھی تو یہاں خانہ جنگی ہوتی ہے، یہاں ایران بھی ملوث تھا، پہلے امریکہ تھا، امریکہ نے روس کو انٹری دلوا دی. ٹھیک ہو گیا. لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے. رائٹ. عبدالعزیز عابد صاحب، آپ نے نوید شاہ صاحب کی باتیں سنی، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس وقت شام کے اندر دوبارہ اسکیلیشن جو شروع ہو گئی ہے؟ دیکھیے جی حسن بھائی، بنیادی طور پہ وہ پورا خطہ جو ہے وہ وہاں پہ ایک خاص فکر اور نظریہ ہے، وہاں کی جو ڈومیننٹ پاور اپنے آپ کو کہنے والا، پورے اس علاقے پہ حکومت کرنے والا اسرائیل کا اپنا ایک میپ. اچھا میں انٹرپشن کی معذرت چاہتا ہوں، مجھے یہاں بریک لینی ہے. جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو پھر ہم مزید لیں گے. نوید شاہ صاحب سے بھی درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور منصور ملک صاحب کی طرف جاتے ہیں. منصور ملک صاحب، ایک اور ٹاپک تھا جو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم بات کر لیں، پی آئی اے کا. پابندی لگی ہوئی تھی. آج خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جناب اس کے اندر وہ سرور صاحب جو اس وقت کے وفاقی وزیر تھے، اور پلس یہ ہے کہ عمران خان صاحب دونوں اس کے ذمہ دار ہیں کہ قومی ایئر لائن کو اس طرح کا نقصان پہنچا. لیکن اب جن کے ہاتھ میں اس وقت قومی ایئر لائن ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ ایک بندہ کراچی کے لیے جاتا ہے تو وہ سعودی عرب پہنچ جاتا ہے. تو اس دونوں چیزوں کو جس کے اندر اتنا بڑا تضاد ہے، کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ جی بالکل اسی طرح یہ جو پی آئی اے ہے وہ ہمیشہ سے کرائسس کا شکار رہی ہے. اس میں کسی ایک حکومت کو بلیم کرنا کافی نہیں ہے. وہ مطلب بہت عرصے سے ہمیں یاد ہے کہ جب جنرل مشرف تھے تو انہوں نے 20 بلین کا ایک بیل آؤٹ پیکج دیا تھا پی آئی اے کو کہ وہ کچھ چل سکے. آج بھی پی آئی اے قرضے میں ہے. وہ کون سا ٹرانسپورٹ کا موڈ ہے جو تھرو آؤٹ آپریٹ کر رہا ہو اور وہ ہمیشہ خسارے میں ہی ہو؟ 20 بلین پھر 50 بلین پتہ نہیں کتنا اربوں روپیہ حکومتیں دے چکی ہیں بیل آؤٹ پیکج میں. تو وہ جو انہیرنٹ پرابلم ہے وہ کبھی ریزالو نہیں کیا، کسی بھی گورنمنٹ نے نہیں کیا. اس میں ظاہر ہے کہ سٹارٹ میں تو پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی جس طرح کی اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں وہاں پہ، ہر جو سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں بے شمار ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے سارا کرائسس ہے اور وہ نہیں چل سکتا. ابھی بھی یہ جو اس وقت ایئر سیفٹی جو ہے لسٹ سے ریموو کیا ہے، یہ پی آئی اے جو اس وقت تھا جب جون 2020 میں یہ ان کو ریموو کیا گیا تھا، ان کو ایئر سیفٹی لسٹ پہ ڈالا گیا تھا. اس کے وہ جو اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جو کراچی میں جو ایئر بس کریش کر گئی تھی جس میں 100 لوگ مر گئے تھے بہت سارے، تو ایک ہی سروائیور بچا تھا. تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بعد یہ بند ہو گئیں. اس کے بعد obviously حکومتیں اس پہ کام کرتی رہتی ہیں، انسٹیٹیوشنز اپنا کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو ایئر سیفٹی امپروومنٹس ہیں وہ کی جا رہی تھی، یو کے کے لوگوں کو بھی انوالو کیا گیا تھا. ابھی بھی یہ جو اس وقت جو فائنل اچھا، اس میں منصور صاحب ایک مائنڈ سیٹ ایک اور بھی ہے نا، قومی اداروں کو اونے پونے خریدنے کے لیے سب سے پہلے ان کی پرفارمنس، ان کی جو کریڈیبلٹی ہے، ان کی جو ساری تباہ کر دی جائے اور پھر کہا جائے کہ یہ تو چل ہی نہیں سکتے. اب وہ جو آپ سمجھے کہ اس کے ساتھ منسلک رہے سرکاری طور پر، انہوں نے اپنی ایئر لائنز ڈال لی. حالانکہ پی آئی اے وہ ایئر لائن ہے جس نے، آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی آج کی بڑی ایئر لائنز کا جنم وہاں سے ہوا ہے، یعنی پیدائش ان کی پی آئی اے نے کی. ایسا کیا مسئلہ تھا کہ پی آئی اے کو آج بھی ہم چلا نہیں پا رہے اور اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ اور اب بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ پی آئی اے کو خریدنے کے لیے کچھ ادارے اس میں انٹرسٹڈ ہیں، کچھ پولیٹیکل جو اس وقت حکومت میں لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں وہ خرید لیں. تو یعنی اس کی پرفارمنس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے بلکہ ان کو بیچنے پہ لگے. اور آج وزیر صاحب نے کریڈٹ لیتے ہوئے یہ مزید بات یہ کی کہ ہم اس کو اچھے دام میں بیچ لیں گے. جی بالکل، یہ آپ نے جو آئیڈینٹیفائی کیا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ خود اداروں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. حالانکہ اربوں روپیہ جو ٹیکس بنی کا ہے وہ ان میں جھونکا جا رہا ہے، لیکن اس کی امپروومنٹس نہیں ہو رہی. اور اسی طرح یہ پی آئی اے ایک بہت بڑی اگزامپل ہے جس میں مسلسل خسارہ بھی ہے اور ان کی امپروومنٹ بھی کہیں نظر نہیں آتی. تو ان چیزوں کو جو ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں سنتے بھی رہے ہیں کہ حکومت کے کچھ لوگ اس پی اے کو خریدنا چاہتے ہیں، تو یہ اسی تناظر میں ہی ہے کہ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت جب اربوں روپیہ اس ادارے میں جھونک رہی ہے تو وہ ٹھیک نہیں چل رہا، تو آپ خرید کے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہو گیا. نوشیر صاحب، اس پر آپ کیا کہتے ہیں یہ پی آئی اے کے حوالے سے؟ پی آئی کے حوالے سے تو بہت دیر سے یہ بحث جاری ہے کہ وہاں کام بہت زیادہ ہے، مس مینجمنٹ ہے، سیاسی بھرتی ہیں، ریٹائرڈ فوجی افسران کے تاشات، تو اس کا کچمبر نکلا ہوا ہے. اسے تو ایک ایسا مرکز بنا لیا لوٹ مار کا، بھانجے بھتیجے بھرتی کرا لیے، ڈیپوٹیشن پہ، تو وہ اب وائبل نہیں رہے. اس کی رشتہداری کرنی ہوگی. جب رشتہداری کرنی ہے تو خریدار تو یہ دیکھے گا مجھے کتنے میں ملے گا اور ساتھ ایسٹس کیا ہیں اور لائبلٹیز کیا ہیں. ظاہر ہے جب اس کو آپ ایک اس میں ایک توازن پیدا کریں گے تو بھی اس کی قیمت ملے گی نا. اگر کسی نے مذاق میں اس کی قیمت 2005 کروڑ کا لگا دی، اس مذاق کے اندر بھی ایک تھی کہ بھائی آپ سارے لائبلٹیز کو. ٹھیک ہوگا. اچھا، خواجہ آصف صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ انہوں نے کہا جی بانی پی ٹی آئی اور جو ہیں اس وقت کے وزیر اعظم جو ہیں
اور پلس یہ ہے کہ جناب سرور صاحب اس وقت کے جو وفاقی وزیر تھے وہ اس میں ذمہ دار ہیں، اور پھر انہوں نے ڈپارٹمنٹل انکوائری کی بھی بات کی کہ جی کیبنٹ کی منظوری کے بعد سزاؤں کا تعین کیا جائے گا۔ اس میں تو دیر کرنی نہیں چاہیے تھی. دیکھیں اس ایک بیان نے پاکستان کی پوری ایویشن انڈسٹری کو آسمان سے زمین پہ اٹھا دیا، اور اتنی پاکستان کی تضییق ہوئی، اتنا مالی نقصان ہوا. تو اس بات کی آج تک سمجھ گئی کہ جو لوگ آئی ایم ایف کی ڈیل چلانے کے لیے سرگرم تھے اور سب کچھ ان کے پکڑے گئے، ان کے آڈیو پکڑے گئے، سارے ثبوت پکڑے گئے، وہ کبھی کچھ نہیں کہا. جو پی اے کا بیڑا گرک کرنے پر لگے ہوئے تھے، سب کچھ انہوں نے کیا، پائلٹوں کے لائسنس کو خود جعلی قرار دیا، کبھی آپ نے کچھ نہیں کیا. اور میں آپ کو کہہ ہوتا ہوں کہ شور زدہ نقل چالیں 9 مئی میں کبھی کچھ لوگ جو غریب لوگ تھے وہ پکڑے گئے، باقی لوگ خریدا. جب یہ تماشے آپ نے کرتے ہوں کیا تو پر کھچستی ہے آپ سے. ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین آپ نے میری شرکا کی باتیں سنی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے۔